بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ پاک تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بلند آواز سے کہیں آمین۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن شیر پاکستان، ترجمان مسلک اہل حدیث، شمشیر بے نعام، سلطان الواعظین، رئیس المقررین، آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جاندار، بڑا شاندار اور تفصیلی خطاب ہونے والا ہے۔ آپ میرے سے قبل علماء کرام خطبہ اعظام کے بیانات سماعت فرما چکے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین صدیقی صاحب، سارے گاؤں والوں کا، دیگر دوست احباب کا۔ اللہ پاک تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کانفرنس کا عنوان بڑا پیارا، شہدائے اسلام کانفرنس، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کو نچھاور کیا، جنہوں نے توحید کے لیے، ختم نبوت کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے، اہل بیت کے دفاع کے لیے اپنی جان کو نچھاور کیا، انہیں شہدائے اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے توحید کے لیے، نبی پاک کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کو نچھاور کیا، انہیں شہدائے اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرات، میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ، پڑھیے محبت سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تذکرہ کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں، اور آپ کو میں ایک ایسا شہید آپ کے سامنے ایک داستان بیان کرنے لگا ہوں جس نے ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کو نچھاور کیا ہے، جس نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس شہید کا تذکرہ آپ کے سامنے کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ لیکن آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، پہلے ختم نبوت کے مفہوم کو سمجھیے گا۔ حضرات آئیے میں اپنی بات کا آغاز کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم صفیہ اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت نوح نجیہ اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یعقوب نبی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر تاجدار کونین تشریف لے کر کے آئے، لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر تیرے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے راہبر رہنما تشریف لے کر کے آئے،
اگر بات نہیں سمجھے ہو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیجئے گا۔ جب آپ اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ کو ادا کریں گے، رب کی بڑائی کو بیان کریں گے، رب کی وحدانیت کو بیان کریں گے، رب کی یکتائی کا نعرہ لگائیں گے، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کریں گے، تیرا اور میرا رب تیرے اور میرے سے راضی ہو جائے گا۔ کس نبی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں؟ اس نبی کے حسن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، پھر ایک اہل زبان بولا اور اردو زبان میں بولا اور بڑی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، جب آقا کائنات اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آقا علیہ السلام اس دنیا کائنات میں آئے، اللہ نے صرف نبوت کا تاج عطا نہیں کیا بلکہ دو تاج عطا کیے ہیں، ایک نبوت کا تاج عطا کیا ہے، دوسرا ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے۔ پہلے جتنے انبیاء کرام رسول آئے ہیں اللہ نے ساروں کو مقام اعلیٰ عطا کیا، لیکن آقا علیہ السلام جب اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں اللہ نے نبوت کا تاج بھی عطا کیا، ختم نبوت کا تاج بھی عطا کیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے سونے پیغمبر پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ میرا یہ عقیدہ بھی ہے، میرے پاس دلائل موجود ہیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بولیے گا، میری بات کی تائید کیجئے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی کائنات کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، دوسرا نبی آ سکتا، بولیے سارے بولیے، دوسرا نبی آ سکتا نہیں آ سکتا، کیونکہ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہم نے سونے پیغمبر پر دین کو مکمل کر دیا۔ معنی کیا ہوا؟ نبی پاک کی ذات آخری، آقا کی بات آخری، آقا کی صورت آخری، آقا کی سیرت آخری، آقا کی امت آخری۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ اور مجھے یاد آئے شہید ملت حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ، انہوں نے ختم نبوت کے پرچم کو لہرایا، صحابہ کا دفاع کیا، ختم نبوت کا دفاع کیا، اور ساری زندگی محافظ ختم نبوت بن کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اس لیے پھر انہوں نے کہا ہم سوکھے پتے نہیں جو جھڑ جائیں تیز ہواؤں سے، ہم وہ طوفان ہیں جو سمندروں کا رخ موڑ دیا کرتے ہیں۔ شہید ملت حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے اپنی ساری زندگی آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے وقف کر دی۔ اللہ نے پھر مقام عطا کیا، اللہ نے پھر مرتبہ عطا کیا۔ اس لیے میں بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں، میں بھی پیغام دے دینا چاہتا ہوں، جب تک اس دنیا کائنات کے اندر ہم زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے اور آقا کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ کہیں انشاءاللہ۔ حضرات آئیے یہ رب کا قرآن ہے، میں آپ کو ایک شہید دکھانے لگا ہوں جس نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ آقا علیہ السلام کو مسیلمہ کذاب ایک خط لکھتا ہے، خط میں پتہ کیا لکھتا ہے؟ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیجئے، آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیجئے۔ آقا علیہ السلام کو خط لکھتا ہے کہ عرب کی آدھی نبوت آپ مجھے دے دیجئے، آدھی نبوت
नबूवत आप रख लीजिए। आका अलैहिस्सलाम के पास ये ख़त पहुँचा, आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे ख़त पढ़ा। आका अलैहिस्सलाम ने अब मुसैलमा की तरफ एक ख़त लिखा है, उस पर लिखा इला मुसैलमा कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब का माना होता है झूठा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब ये ख़त लेकर के मुसैलमा के पास कौन जाएगा, मुसैलमा के दरबार में ये ख़त लेकर के कौन जाएगा। मेरे पैगंबर का एक जानिसार उठा, मेरे आका का एक फिदाकार उठा, मेरे आका का एक हुबदार उठा, मेरे आका का कलमा पढ़ने वाला उठा, जिसे दुनिया सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानती है। सैयदना हबीब फरमाने लगे आका जी ये ख़त मैं लेकर के जाऊँगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ए हबीब लेकर के जाना है, मुसैलमा के दरबार में जाना है, वो बड़ा ताकतवर इंसान है। आका जी मैं आपकी ख़त्मे नबूवत के लिए अपनी जान को निछावर कर दूंगा, लेकिन ये ख़त मैं लेकर के जाऊंगा। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना से चले हैं, शाम में पहुँचे हैं, मुसैलमा के दरबार में पहुँचे और ख़त ले करके गए हैं। मुसैलमा कहने लगा हाँ भी कहाँ से आए हो, क्या लेने के लिए आए हो। कहा मुझे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, मेरे आका ने मुझे तेरी तरफ भेजा है, मेरे मुर्शद ने मुझे तेरी तरफ भेजा है। अच्छा मुझे मेरी तरफ क्या पैगाम भेजा है, क्या लेने के लिए आया है। मेरे मुर्शद ने एक ख़त दिया है, एक चिट्ठी और लेटर दिया है। कहा ला मुझे ख़त दे, बल्कि कहने लगा ये ख़त मुझे पढ़ के सुना। हज़रत हबीब बिन ज़ैद ख़त पढ़ने लगे हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब पढ़ते हैं। मुसैलमा गुस्से में आया, कहने लगा तू मुझे क्या कहता है। कहा मैं तुझे मुसैलमा कज़्ज़ाब कह रहा हूँ, तुझे झूठा कह रहा हूँ। मेरे सोहने पैगंबर ने तुझे झूठा कहा है, मेरे पैगंबर ने तुझे झूठा इस वजह से कहा है कि ला नबी शबादी आना खातमुन नबीयीन। आका अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी बनकर के आए हैं। ये मुसैलमा कहने लगा ए हबीब मुझे झूठा ना कह बल्कि सच्चा कह, मेरी सच्चाई सच्चे होने की गवाही दे। हज़रत हबीब फरमाने लगे मेरे आका ने तुझे झूठा कहा है, मैं तुझे सच्चा नहीं कह सकता और मेरा भी ये अकीदा है, मेरा भी ये मनज है, मेरी भी ये दावत है। आका अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत आ सकती है, दूसरा नबी आ सकता नहीं आ सकता। कहने लगे यही मेरा अकीदा है, यही मेरा मनज है। मुसैलमा कहने लगा ए हबीब तेरे हाथ की एक उंगली को काट दिया जाएगा। कहा मेरे हाथ की एक उंगली की बात करता है, अगर मेरे जिस्म के टुकड़े 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 कर दिए जाए लेकिन नबी पाक की ख़त्मे नबूवत पर समझौता नहीं कर सकता। हज़रत हबीब बिन ज़ैद की एक उंगली को काट दिया गया। कहा अब मेरे सच्चे होने की गवाही दे। हज़रत हबीब कहते हैं जान तो जा सकती है लेकिन मैं तुझे सच्चा नहीं कह सकता, मेरे पैगंबर ने तुझे झूठा कहा है और मेरे पैगंबर आखिरी नबी बन कर के आए हैं। अल्लाह ने नबी पाक पर नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया है। तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, तू लाइन है, तू लानती है, तू किस तरह की बातें करता है। हज़रत हबीब बिन ज़ैद का एक हाथ काट दिया गया, हत्ता के दूसरे हाथ को भी काट दिया गया, फिर एक बाजू को काट दिया गया, फिर दूसरी बाजू को काट दिया गया, हत्ता के हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेवफाई नहीं की है। आज ख़त्मे नबूवत का नारा यहाँ पर आकर लगाना बड़ी आसान बात है और कहना ख़त्मे नबूवत पर जान कुर्बान। चौक चुरस्ते बाजार के अंदर आका की ख़त्मे नबूवत का नारा लगाना बड़ी आसान बात है। वीर के में रहने वालों ज़रा तवज्जो तो करके जाओ ना, ज़रा गौर तो करके जाओ ना। हज़रत हबीब बिन ज़ैद को पता है अगर आज मैंने आका की ख़त्मे नबूवत के परचम को लहराया, अगर आज मैंने आका की ख़त्मे नबूवत का तज़किरा किया, मेरी जान को निछावर कर दिया जाएगा, मुझे शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आका अलैहिस्सलाम की ख़त्मे नबूवत का नारा लगाया, आका अलैहिस्सलाम की ख़त्मे नबूवत के तरानों को गाया है। हज़रात आइए मैं भी पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ ख़त्मे नबूवत का मफ़हूम क्या है। जहाँ पर आका की बात आ जाए सारा ज़माना छोड़ा जाता है, सारे ज़माने को छोड़ दें, आका अलैहिस्सलाम की बात को छोड़ा ना जाए। क्योंकि नबी पाक ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर। लोगों अगर मेरे बात की
کسی نے نبی آنا بھی ہوتا تو جناب عمر میرے بعد نبی بنتے، جس کے بعد علیہ السلام نے خود فرمایا ان جابرین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں نبی کائنات نے اعلان کیا، فرمایا قال انا قائد المرسلین، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا، سپہ سالار بنایا، پرائم منسٹر بنایا، ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا اپنی زبان مبارک سے اعلان کرتے ہیں، فرمایا وانا خاتم النبیین ولا فخر، اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کے تاج کو پہنایا، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وانا اول شافع ومشفع ولا فخر، اللہ نے مجھے شافع معاشر بنایا۔ اپنے ذہن کے اندر منظر لے کر کے آؤ، جب قیامت کا دن ہوگا ہر بندہ پکار رہا ہوگا رب نفسی رب نفسی، ربا میری جان بچا لا، اللہ میری جان کو بچا لے۔ جس نبی کی ختم نبوت کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، جس نبی کی ختم نبوت کے نعرے آپ لگاتے ہیں، جس نبی کی ختم نبوت کے لیے علامہ شہید ہو گئے، یزدانی شہید نے اپنی جان کو نچھاور کر دیا، کل قیامت کا دن ہوگا وہ آواز پکار رہی ہوگی رب امتی رب امتی، اللہ میری اس امت کو بچا لے، اللہ میری امت کے ساتھ خیر والا معاملہ کر لے۔ پھر ہم پیغام دے کر کے جانا چاہتے ہیں، ہم اعلان کر کے جانا چاہتے ہیں، ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے، نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی۔ ہم جو سر ہے جبینے جھکانے کے قابل، وہ ہم اپنی جبی کو جھکاتے رہیں گے، مصائب کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں جو دی ہے دولت اسے ہمیشہ جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے آقا کی ختم نبوت کے پرچم کو لہراتے رہیں گے، لہرائیں گے انشاءاللہ، نبی پاک کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرائیں گے نا انشاءاللہ۔ اصل میں ختم نبوت اس چیز کا نام ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کو بھی آخری مانا جائے، آقا علیہ السلام کی بات کو بھی آخری مانا جائے، جہاں پر آقا کا فرمان آ جائے، جہاں پر آپ کی حدیث مبارکہ آ جائے، جہاں پر آپ کا ارشاد گرامی آ جائے، جہاں پر آپ کا حکم پاک آ جائے، برادری کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، کنبے قبیلے کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، اپنے بیگانوں کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، نبی پاک کی بات کو چھوڑا جا سکتا نہیں۔ اس چیز کا نام ختم نبوت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ 5 اوقات کے نمازی ہیں، آپ نے صحیح معنوں کے اندر ختم نبوت کے مفہوم کو سمجھا ہے، اگر آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ نے صحیح معنوں کے اندر ختم نبوت کے مفہوم کو سمجھا ہے، اگر ہمارے میں سستی ہے تو اپنے رب سے رجوع کیجئے، ربا ہمیں معاف کر دے، صحیح معنوں کے اندر اللہ محافظ ختم نبوت بھی بنا دے، اللہ صحیح معنوں کے اندر آقا علیہ السلام سے محبت نصیب فرما دے، اللہ صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔